الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى قابل صد احترام علماء کرام، بالخصوص فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا قاری عابد حسین صاحب، فاضل ذیشان حضرت علامہ مولانا شکیل احمد صاحب، عاشق خیر الورا قاری الفت حسین صاحب، فخر اہل سنت حضرت مولانا قاری حبیب اللہ صاحب، انتہائی قابل احترام علماء کرام، برادران اسلام، مہمانان ذی وقار، حاضرین و سامعین، اللہ پاک کا شکر ہے جس نے ہمیں قرآن پاک کی صحبت میں چند گھڑیاں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ اس محفل کا صدقہ کل قیامت کے دن قرآن اور صاحب قرآن کی شفاعت نصیب فرمائے. درس قرآن پاک کے تسلسل کو سامنے رکھتے ہوئے ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے. چند گھڑیاں اس کی روشنی میں گفتگو کروں گا. اللہ تعالی حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے. انسانی زندگی میں حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے. کبھی دکھ ہے، کبھی سکھ ہے، کبھی صحت ہے، کبھی بیماری ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک اعلیٰ مقصد کے لیے زندگی عطا کی ہے. حالات ہماری مرضی کے تابع نہیں ہیں. انسان چاہتا ہے کہ حالات اس طرح ہی ہوں جیسے میں چاہتا ہوں، لیکن حالات اس طرح ہوتے ہیں جس طرح رب چاہتا ہے. جس نے دنیا بنائی ہے اس کی مرضی سے ہی حالات پیدا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے جو اصول عطا فرمائے ہیں، جو رہنمائی فرمائی ہے، یہ آیت مبارکہ زندگی کے نشیب و فراز میں بہت بڑا سہارا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنا، اللہ سے مدد مانگنا، اپنی حاجت رب کی بارگاہ میں پیش کرنا، اس سے انسان کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. میں کمزور ہوں، میں حالات کو بدل نہیں سکتا، پر میں مانگ اس سے رہا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں حالات ہیں. وہ جس طرح چاہے حالات کا رخ بدل سکتا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے محبوب، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو میں نزدیک ہوں. صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم اللہ سے مانگیں تو کس طرح، کتنی آواز کے ساتھ مانگیں تاکہ رب کی بارگاہ میں ہماری آواز سنی جائے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا
کہ محبوب جب آپ کے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ ہمارا رب کہاں ہے، ہم سے کتنا دور ہے، تو آپ فرما دیجئے رب دور نہیں بلکہ رب قریب ہے۔ یہ قریب کا لفظ اردو زبان کا ہے یا عربی زبان کا ہے؟ یہ لفظ عربی زبان کا ہے، فَإِنِّي قریب۔ عربی زبان میں نزدیک کے لیے کئی لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ ایک لفظ ہے مقترب، اقترب للناس حسابهم فهم فی غفلۃ معرضون۔ اس میں کیا ہے؟ اقترب، اس سے اس میں فاعل ہے مقترب، قریب ہونے والا۔ لفظ قریب اور مقترب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ جو پہلے دور ہو پھر نزدیک ہو اسے مقترب کہتے ہیں، اور جو دور ہوتا ہی نہیں ہے ہی قریب، اس کے لیے لفظ قریب بولا جاتا ہے۔ مقترب جو پہلے دور ہے پھر نزدیک ہوا، جس کے لیے قیامت دور ہے، نزدیک آ گئی، وقت تھوڑا رہ گیا ہے، تو اللہ کریم نے فرمایا حساب کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کا حساب قریب آ گیا ہے۔ مقترب پہلے دور ہے پھر قریب آیا ہے، لیکن جو ہے ہی نزدیک، جو دور جاتا ہی نہیں، اس کے لیے لفظ قریب بولا گیا۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیشہ انسان کے قریب ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، ایک دوسرے مقام پہ فرمایا تم جہاں کہیں ہو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے، أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں۔ اور ایک مقام پہ فرمایا نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ آگے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا اللہ کو پکارے تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے، اللہ اسے جواب دیتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بڑی وسعت ہے، چند الفاظ میں معانی کا سمندر ہے۔ جب بھی کوئی پکارنے والا اس سے مانگتا ہے، اجیب، وہ جواب دیتا ہے، وہ دعا کو قبول کرتا ہے۔ دعوت الداعی، پکارنے والے کی پکار کو، اذا دعانی، جب بھی وہ مجھ سے مانگے، مجھے پکارے۔ جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، بعض کی ہمیں نظر آتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ بندہ بیمار تھا، آپ نے دعا کی، بندہ نہیں بچ سکا، کچھ عرصے بعد فوت ہو گیا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں دعا قبول نہیں ہوئی، جبکہ اللہ تو فرما رہا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ تو حدیث پاک میں ہے دعا کی قبولیت کی 3 صورتیں ہیں۔ دعا مانگنے والا کسی صورت میں بھی محروم نہیں رہتا۔ سبحان اللہ۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اس نے جو کچھ مانگا ہے وہ مل گیا ہے، جس طرح اس نے مانگا ہے اس طرح ہی رب نے عطا کر دی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے کوئی چیز مانگی ہے، اللہ نے فوراً نہیں عطا کی، دعا کو مؤخر کیا ہے، کچھ عرصے بعد رب اسے عطا کرے گا۔ دعا قبول ہو گئی ہے لیکن چیز فوراً نہیں مل رہی، کچھ عرصے بعد ملے گی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جو چیز وہ مانگ رہا ہے رب اسے نہیں عطا کرے گا، لیکن دعا مانگنے کی وجہ سے آخرت میں اجر ادا کرے گا، آخرت میں اس کے گناہ معاف ہوں گے، اللہ اپنا قرب عطا کرے گا۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن جب کسی دعا کرنے والے کو ان دعاؤں کے بدلے جو قبول نہیں تھی ہوئی، یعنی جو اس نے مانگا تھا وہ دنیا میں نہیں ملا،
قیامت کے دن ان دعاؤں کا اجر ملے گا تو بندہ خواہش کرے گا اے کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہو۔ آج ہم دعا قبول نہ ہو پریشان ہوتے ہیں، جو مانگتے ہیں وہ نہ ملے پریشان ہوتے ہیں، کیوں نہیں دعا قبول ہو رہی؟ قیامت کے دن خواہش پیدا ہوگی اے کاش میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی، تاکہ آج کے دن جو نعمتیں مل رہی ہیں یہ زیادہ مجھے مل۔ تو دعا مانگنے والا کسی صورت میں بھی محروم نہیں رہتا، یا تو جو کچھ اس نے مانگا ہے ہو بہو وہ مل گیا، یا پھر کچھ تاخیر سے ملا، کچھ عرصے بعد دعا قبول ہوئی، اور تیسری صورت یہ ہے کہ آخرت میں اس دعا کے بدلے اللہ گناہ معاف کرے گا اور آخرت کی نعمتیں عطا فرما دے گا۔ دعا کرنے والے کو بہرحال دعا کرنے کی وجہ سے عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ مسئلہ یاد رکھیں، دعا کرنا عبادت ہے اور اللہ کے سوا کسی سے دعا نہیں کی جا سکتی۔ یہ مسئلہ آپ کو پتہ ہے؟ سجدہ کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ کے لیے، اور دعا کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ کے لیے۔ دعا اللہ سے ہی کی جا سکتی ہے۔ انبیاء کرام اولیاء کرام سے ہم استغاثہ کرتے ہیں۔ استغاثہ کیا ہے کہ ان سے روحانی مدد مانگتے ہیں۔ دعا ہم صرف اللہ سے ہی کرتے ہیں۔ بعض لوگ ایک نعت شریف پڑھتے ہیں، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزع آئے دیدار عطا کرنا۔ اگر کوئی صحیح و عقیدہ مسلمان یہ نعت شریف پڑھے تو پھر دعا کے لفظ کی تعویل کی جائے گی، یعنی وہ حضور کو رب نہیں مانتا بلکہ رب کا رسول مانتا ہے، اور دعا کا لفظ پڑھتے ہوئے اس کی مراد یہ ہے کہ میں صدا دے رہا ہوں حضور کے دروازے پہ، پھر تعویل کی جائے گی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی دہریہ یہ کہے زمین نے بڑی فصل دی ہے تو وہ کافر ہے، مسلمان یہ کہے زمین نے بڑی فصل دی ہے وہ کافر نہیں ہوگا۔ دونوں نے جملہ ایک ہی بولا ہے، دہریے نے کہا زمین نے بڑی فصل دی ہے، مسلمان نے بھی جملہ یہی بولا ہے کہ زمین نے بڑی فصل دی ہے، پر دہریہ اس جملے سے کافر ہو رہا ہے، مسلمان نہیں کافر ہوتا۔ کیوں؟ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ زمین جو فصل دے رہی ہے وہ اللہ کے اذن سے دے رہی ہے۔ زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ فصل اگانے والا کون ہے؟ اللہ۔ چونکہ مسلمان اللہ کی ذات پہ ایمان رکھتا ہے تو یہاں تعویل یہ کی جائے گی، یہاں معنی یہ مراد لیا جائے گا کہ اس نے جب یہ کہا زمین نے بڑی فصل دی ہے تو اس کی مراد یہی تھی، زمین خود اللہ کی مرضی کے بغیر فصل نہیں دے سکتی، زمین فصل دے رہی ہے تو اللہ کے حکم سے ہی دے رہی ہے۔ مسلمان کا چونکہ یہ عقیدہ ہے اس لیے اس نے اگر یہ لفظ بول بھی دیا کہ زمین نے بڑی اعلیٰ فصل دی ہے وہ کافر نہیں ہوگا، لیکن دہریہ جب یہ لفظ بولے گا تو پھر یہ جملہ کفریہ ہوگا، چونکہ وہ اللہ کو تو مانتا ہی نہیں ہے، وہ تو زمین کو ہی مؤثر حقیقی مان رہا ہے کہ زمین نے فصل دی ہے۔ تو دعا کس کے ساتھ خاص ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ انبیاء سے ہم اولیاء سے ہم مدد مانگتے ہیں تو اسے استغاثہ کہتے ہیں۔ استغاثہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں میں طاقت دی ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے وہ ہماری روحانی مدد کرتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو لوگوں کو چاہیے کہ میرا حکم مانے۔ اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، اللہ کا حکم ماننا چاہیے، یا پھر اللہ کا حکم مانے دعائیں قبول ہوں گی۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے اوپر ایمان لائیں،
لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پائیں، راہ پائیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور اللہ کا حکم ماننے سے انسان ہدایت یافتہ بنتا ہے۔ بے شک اس آیت میں اللہ کا قرب اسے بیان کیا گیا ہے اور فرمایا انی قریب، کہ میں قریب ہوں، کبھی دور ہوتا ہی نہیں۔ ایک دوسرے مقام پہ فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیکوں کے قریب ہے۔ یہ دو آیتیں ہو گئی۔ ایک آیت میں فرمایا میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو معبود فرما دیجئے میں قریب ہوں۔ اس میں نیکوں کا ذکر نہیں، ہر بندے کے اللہ قریب ہے، چاہے کوئی بد ہے چاہے نیک ہے، ہر ایک کے اللہ قریب ہے۔ دوسرے مقام پر اسی قرآن میں فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، وہاں نیک ہونا ضروری ہے کہ اللہ کی رحمت نیکوں کے قریب ہے۔ تو اب رحمت کا قریب ہونا اور اللہ کا قریب ہونا، اس میں فرق کیا ہے؟ آپ گلی سے گزر رہے ہیں، کسی فقیر نے آپ سے 100 روپیہ مانگا کہ میری مدد کرو، میں بھوکا ہوں، 100 روپیہ دو، آپ نے نہیں دیا، گھر آ گئے۔ بیٹے نے کہا میں نے کتابیں خریدنی ہیں، مجھے 1000 روپیہ دیں، کلاس کے لیے میں نے جماعت کے لیے کاپیاں خریدنی ہیں، 1000 روپیہ دیں۔ آپ نے اسے خوشی خوشی 1000 روپیہ دے دیا۔ فقیر نے گلی میں 100 مانگا تھا، آپ نے نہیں دیا۔ بیٹے نے 1000 مانگے، آپ نے دے دیے۔ فقیر آپ کے قریب تھا، آپ فقیر کے قریب تھے، لیکن آپ نے اس کو نہیں دیا۔ کیوں؟ فقیر کا جسم آپ کے قریب تھا، لیکن وہ آپ کے دل کے قریب نہیں تھا۔ بیٹے کو آپ نے 1000 دے دیا چونکہ بیٹا دل کے قریب ہے۔ ایک ہے اللہ کی ذات کا قریب ہونا، ایک ہے اس کی رحمت کا قریب ہونا۔ اللہ کا قرب مسلمانوں کافروں سب کو حاصل ہے جو قرب عام ہے، لیکن اس کی رحمت کا قرب نیکوں کو ہی ملتا ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، خوب غور سے سنو، اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ کہیں فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یہ سب لوگوں کے لیے ہے، مسلمان ہے کافر، فرمایا اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ لیکن دوسرے مقام پہ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ عام معیت تو سب کو حاصل ہے، لیکن خاص معیت متقین کو حاصل ہے، نیکوں کو حاصل ہے۔ ایک ہے خود دعا کرنا، ایک ہے نیکوں سے دعا کروانا۔ اللہ قریب سب کے ہے۔ وہ مثال یاد ہے نا آپ کو، فقیر نے مانگا آپ نے 100 نہیں دیا، اور بیٹے نے مانگا تو 1000 دے دیا۔ کیوں؟ وہ آپ کے دل کے قریب ہے۔ جو دل کے قریب ہو بندہ اس کی بات جلدی مان لے۔ اللہ بے شک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم آئی، ہمیں رب سے پانی لے کے دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا جیسے تمہارا رب ویسے میرا رب، تم خود دعا کرو، یہ فرمایا ہے؟ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، حضرت موسیٰ نے قوم کے لیے رب سے پانی مانگا ہے۔ جس کا رب کی بارگاہ میں جتنا اونچا مقام ہے، اس کی دعا کا بھی اتنا ہی اونچا مقام ہے۔ تقویٰ میں، ولایت میں، روحانیت میں جس کا مقام اونچا ہے، اس کی دعا کا مقام بھی اونچا ہے۔ تو اولیاء اللہ سے دعا کروانا یہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ والوں سے دعا کروانا یہ قرآن سے ثابت ہے۔ سورہ یوسف پڑھ کے دیکھیں، یا ابا نستغفر لنا، بیٹے کہتے ہیں ابا جان آپ ہمارے لیے رب سے بخشش مانگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے
تو اللہ کے نبی حضرت یعقوب، انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ تم خود رب سے مانگو، فرمایا میں تمہارے لیے دعا کروں گا، میں تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ پھر آپ تہجد کے وقت اٹھے، رات کے آخری حصے میں، اس وقت آپ نے اپنی اولاد کے لیے بخشش مانگی، اللہ نے ان گناہگاروں کو بخش دیا۔ جن بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پر ظلم کیا تھا، اب وہ معافی مانگ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا یا اللہ میرے ان بیٹوں کو معاف کر دے، اللہ نے معاف کر دیا۔ معافی کس وقت مانگی؟ ماشاءاللہ آپ غور سے سن رہے ہیں۔ یہ دوسرا نقطہ میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک تو ہے اللہ والوں سے دعا کروانا، دوسرا نقطہ کچھ وقت ایسے ہیں جن وقتوں میں دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ اذان مکمل ہو دعا مانگیں، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ قرآن کی تلاوت سے فارغ ہوئے ہیں، دعا مانگیں، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ نماز کا سلام پھیرا ہے، دعا مانگیں، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اور ہر رات کے آخری حصے میں اذان فجر سے پہلے کا جو وقت ہے، حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا ہر رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتا ہے اور صدائے رحمت بلند کرتا ہے کوئی مانگنے والا کہ ہم اسے عطا کریں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اسے بخش دیا جائے، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ اس کی جھولی بھر دی جائے۔ سارا دن ہم بیکاری صدا کرتے ہیں یا اللہ دعا قبول کر لے، پر رات کے آخری حصے میں رب فرماتا ہے مانگو میں قبول کر لوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت۔ عارف کڑی نے اسی حدیث کا ترجمہ کیا ہے، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ۔ تو کچھ وقت ایسے ہیں جن وقتوں میں دعا قبول ہوتی ہے۔ ماں باپ کی خدمت کر کے پھر دعا مانگے، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، 3 مسافر غار میں پھنس گئے، بڑا پتھر آیا، دروازہ بند ہو گیا، ان تینوں نے اپنے پچھلے عمل پیش کر کے دعا مانگی۔ ان میں سے ایک وہ تھا جو بکریاں چراتا تھا، یا اللہ جب میں شام کو گھر آتا ہوں بکری کا دودھ دھوتا ہوں، پہلے اپنی ماں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، پھر اپنی اولاد کو دیتا ہوں۔ یا اللہ میں ماں کو ترجیح دیتا ہوں، پہلے میں ماں کی خدمت میں بکری کا دودھ دھو کے پیش کرتا ہوں۔ اگر میرا یہ عمل قبول ہے دعا قبول فرما لے۔ غار کے دانے سے پتھر ہٹ گیا ہے۔ پتہ چلتا ہے ماں باپ کی خدمت کا حوالہ دے کے دعا کریں، رب دعا قبول کر لیتا ہے۔ نیک اعمال کر کے دعا مانگیں، رب دعا قبول فرما لیتا ہے۔ اگر وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہوں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، کبھی اپنے ماں باپ کے میلے کپڑے اپنے ہاتھوں سے دھوئیں۔ کپڑے دھو کے نا ماں باپ کے، وہ ہاتھ پھیلائیں رب کی بارگاہ میں، یا اللہ میں نے ماں باپ کے کپڑے دھوئے ہیں تیری رضا کے لیے، تو میری دعا کو قبول فرما لے۔ کتنے بزرگوں نے اس بات کو بیان کیا ہے، یہ اس وظیفے سے دعا قبول ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دیہاتوں میں ہمارے ہاں بیٹیاں بہویں وہ کپڑے دھو دیتی ہیں، شہروں میں لوگوں نے نوکرانیاں رکھی ہوئی ہیں، وہ نوکرانیاں کپڑے دھو دیتی ہیں۔ بیٹوں کو تو کبھی خیال ہی نہیں آیا باپ میرا ہے تو میں بھی کسی دن اپنے ہاتھوں سے وظیفہ سمجھ گئی صحیح، جیسے پڑھنے والے وظیفے ہوتے ہیں نا، یہ کرنے والا وظیفہ۔ آپ محسوس کریں گے جب باپ کا میلا کرتا دھو رہے ہیں نا، آپ کو محسوس ہوگا میل کرتے سے نہیں نکل رہی، میرے سینے سے نکل رہی ہے۔ صاف کرتا نہیں ہو رہا، میرا سینہ صاف ہو رہا ہے۔ کبھی اپنے ہاتھوں سے ماں باپ کے کپڑے دھو کے پھر دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں، رب دعا کو قبول فرما دے۔ صدقہ و خیرات دے کے دعا مانگیں، دعا قبول ہو جائے۔ بعض مقامات جیسے میں نے وقت بیان کیا کہ تہجد کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے، نمازوں کے بعد کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اور
ماں باپ کی خدمت کر کے دعا مانگیں، دعا قبول ہوتی ہے۔ جیسے میں نے کچھ وقت بیان کیے، اسی طرح کچھ جگہیں ایسی ہیں، ان جگہوں پہ جا کے دعا کریں، رب دعا قبول فرمائے۔ وہ مقامات ایسے ہیں، ہنالک دعا زکریا ربہ۔ وہ کون سی جگہ تھی؟ جہاں حضرت بی بی مریم اللہ کی عبادت کرتی تھی، اس جگہ پہ حضرت زکریا نے دعا کی، رب نے بڑھاپے میں ان کو اولاد عطا فرمائی۔ ہم اولیاء اللہ کے مزارات پہ جا کے دعا کرتے ہیں، مانگتے ہم رب سے ہی ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اولاد رب ہی دیتا ہے، بھوکھوں کو رزق رب ہی دیتا ہے۔ اہل اللہ کے مزارات رحمت کی جگہ ہیں، جب ان جگہوں پہ جا کے دعا مانگو، رب دعا کو قبول فرما لے۔ تو دعا کی قبولیت کے کچھ خاص وقت ہیں، کچھ خاص جگہ ہیں، ویسے اللہ جہاں چاہے دعا قبول فرما لے گا۔ اس جگہوں کے حوالے سے میں جہاں ایک آیت آپ کو سنائی ہے، ہنالک دعا زکریا ربہ، تو ہنالک سے کیا مراد ہے یہ تفسیر پڑھ کے دیکھیں۔ ایک حدیث کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، تفصیل نہیں بیان کر رہا۔ مسلم شریف کتاب التوبہ میں حدیث ہے، بندے نے 100 قتل کیے تھے، ولیوں کے شہر کی طرف چلا توبہ کرنے۔ اللہ اللہ، تو اپنے شہر میں نہیں کر سکتا تھا، توبہ کس سے کرنی تھی؟ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ وہ ولیوں کے شہر کی طرف کیوں جا رہا تھا؟ جہاں اللہ والے عبادت کر رہے تھے وہاں اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوئی، اس لیے وہ اللہ والوں کے شہر کی طرف جا رہا تھا۔ یہ حدیث ہم بہت زیادہ بیان کرتے ہیں عرصوں پر، ولیوں کی شان میں، کہ ولیوں کے آستانوں پہ آنے سے بخشش ملتی ہے، معافی ملتی ہے، پر آدھی حدیث بیان کرتے ہیں، ساری نہیں بیان کرتے۔ ہم یہ تو بیان کرتے ہیں کہ ولیوں کے شہر کی طرف جائیں، راستے میں موت آ جائے پھر بھی بندہ بخشا جاتا ہے۔ وہ بندہ جا کس نیت سے رہا تھا؟ توبہ کی نیت سے۔ یہ حدیث کتاب التوبہ میں ہے، مسلم شریف کتاب التوبہ۔ توبہ نہیں ہم کرتے، ویسے جاتے ہیں ہم، وہ توبہ کی نیت سے جا رہا تھا۔ ہم توبہ کی نیت سے نہیں جاتے، ہم امریکہ کا ویزا لگوانے جاتے ہیں، ہم بیٹے کی ضمانت کروانے جاتے ہیں۔ ہم توبہ کی نیت سے نہیں جاتے ولیوں کے پاس۔ وہ کس نیت سے جا رہا تھا؟ وہ توبہ کی نیت سے جا رہا تھا۔ کوئی توبہ کی نیت سے جائے ولیوں کے شہر کی طرف، پھر دیکھے میرا رب اس پہ کرم کتنے کرتا ہے۔ وہ فکر آخرت کے ساتھ جا رہا تھا، وہ معافی مانگنے کی نیت سے جا رہا تھا، وہ اپنی آئندہ زندگی شریعت کے مطابق گزارنے کا ارادہ لے کے جا رہا تھا۔ لیکن ہم ولیوں کے پاس آخرت سنوارنے نہیں، دنیا کے لیے جاتے ہیں۔ بے شک دنیاوی برکتیں بھی اولیاء سے ملتی ہیں، پر جو حدیث ہے نا مسلم شریف میں، اس میں یہ ہے کہ بندہ معافی مانگنے جا رہا تھا، توبہ کرنے جا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخشش عطا فرما دی۔ بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، بعض مقامات، بعض وقت ایسے ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور بعض کام ایسے ہیں جن کے کرنے سے رب دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تفسیر مظہری میں حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم مسجد نبوی میں تشریف لائے، ایک صحابی دعا کر رہے تھے اور دعا کے اندر سورۃ اخلاص کی تلاوت کر رہے تھے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا، ابو ہریرہ جاؤ اس دعا کرنے والے سے کہو جو مانگنا ہے مانگ لے، رب نے اس کے لیے قبولیت کا دروازہ کھول دیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کل شریف پڑھ کے بندہ دعا کرے، رب دعا کو قبول فرمائے۔ اسی طرح جو درود شریف پڑھے اول اور آخر، یہ دو پر ہیں دعا کے جو دعا کو قبولیت کے دروازے تک پہنچاتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ معمول ہے، سلف صالحین سے چلا آ رہا ہے کہ ہم دعا کے شروع میں بھی درود پڑھتے ہیں، دعا کے آخر میں بھی درود پڑھتے ہیں۔ یہ دعا کے دو پر ہیں جو دعا کو قبولیت کے دروازے تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں شرعی آداب سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسئلہ اور عرض کر رہا ہوں
کیا صرف دعا ہی کرنی چاہیے یا دعا کے ساتھ ساتھ دوا بھی کرنی چاہیے؟ جی بندہ دعا کرے یا اللہ پنڈی پہنچا دے، یا اللہ پنڈی پہنچا دے، بیٹھا گاڑی رہے، اٹھ کے اڈے پہ نہ جائے، گاڑی پہ نہ بیٹھے، خالی دعائی کرنے. شریعت نے یہ درس دی ہے خالی دعائی کرو یا دوا بھی کرو. شریعت نے دونوں حکم دی ہیں، دعا بھی کرو دوا بھی کرو. شریعت مطہرہ نے ہمیں دونوں چیزوں کا حکم دیا. جو آیت میں نے خطبہ میں پڑھی درس قرآن کا تسلسل سامنے رکھتے ہوئے، اس میں دعا کا ذکر ہے. اب ایک آیت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. یہ آیت مبارکہ سورہ الانفال آیت نمبر 60 ہے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، دشمنوں کے مقابلے میں اپنی تیاری پوری رکھو. تو صرف دعا سے کام نہیں چلے گا یا اللہ دشمنوں پر ہمیں فتح دے دے. قرآن کہہ رہا ہے دعا بھی کرو ساتھ تیاری بھی پوری رکھو. صرف دعا کا حکم نہیں دیا بلکہ دوا کا حکم بھی دیا. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، دشمنوں کے مقابلے میں اپنی تیاری پوری رکھو. آج ستمبر کے میں پاکستان نہیں تھا بنا، جلسہ یہاں ہوا، قرارداد پیش ہوئی، مسلمانوں نے ارادہ کیا ہم نے ملک بنانا ہے. 7 سالوں کے بعد 14 اگست کو ملک بن گیا. یہ 2 تاریخیں تو ہم نے یاد رکھی. 23 مارچ کو ارادہ، 14 اگست کو تکمیل، ارادے کی تکمیل ہو گئی، ملک بن گیا. 17 سالوں کے بعد ہندوستان نے حملہ کر دیا. اس نے کہا ہم نے ملک واپس لینا ہے. یہ اس نے جب ملک بن رہا تھا نا، اس وقت بھی انڈیا کے جو رہنما تھے انہوں نے انگریزوں سے کہا تھا ٹھیک ہے ملک دے دو ان کو، پر ہم 20 سالوں سے پہلے ملک واپس لیں گے. تو 17 سالوں بعد ہی انہوں نے حملہ کر دیا لاہور پہ. 6 ستمبر 1965 پھر پاکستانی فوج اور قوم اکٹھے ہندوؤں کے خلاف لڑے، اور مسلمان فوج، پاکستانی فوج انڈیا کی حدود کے اندر جا کے لڑی، اور اللہ نے عظیم الشان فتح تھا. آپ مجھے بتائیں، ایک آدمی زمین میں بیج ڈالے، درخت لگائے، پانی دے، پودا درخت بن جائے، شاخیں نکل آئیں، چھاؤں دینے لگے، اب کوئی دشمن آ کے اس درخت کو کاٹ دے، جڑ سے اکھیڑ دے، تو درخت لگانے، پانی دینے، حفاظت کرنے کی ساری محنت ضائع نہیں ہو گئی؟ ضائع ہو گئی. اگر 6 ستمبر کو پاکستانی فوج کے جوان اپنی چھاتیوں پہ بم باندھ کے ٹینکوں کے نیچے نہ لیٹتے تو پچھلی ساری محنت ضائع ہو جائے. ہم نے وہ محنت والی تاریخیں تو یاد رکھی، 23 مارچ اور 14 اگست، پر جس تاریخ کو وہ محنت بچائی گئی ہے، دشمن کا منہ توڑا گیا، اسے واپس دھکیلا گیا ہے، اس تاریخ کو ہم نے یاد ہی نہیں رکھا. 23 مارچ کو، 14 اگست کو بھی یاد رکھیں، پر قائد اعظم علامہ اقبال، امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب، علامہ عبدالحامد بدایونی، صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی، ان سارے مشائخ کی جو محنتیں تھیں، قائدین تحریک پاکستان کی جو محنتیں تھیں، ہندوؤں نے کہا ہم سب کو برباد کر کے پاکستان کو ہندوستان میں شامل کر لیں گے. 6 ستمبر کو کئی نوجوانوں نے چونڈا کے بارڈر پہ اپنی چھاتیوں پہ باندھ کے وہ ٹینکوں کے نیچے لیٹے. 600 ٹینکوں کی غارت تھی جس نے حملہ کیا تھا، اور یہ بہت بڑا حملہ تھا. 3 محاذوں پہ انڈیا نے حملہ کیا، قصور، لاہور واگا بارڈر اور چمنڈا. ایک محاذ پہ نہیں اس نے حملہ کیا 6 ستمبر کو، 3 محاذ اس لیے کھولے پاکستانی فوج کدھر کدھر دوڑے گی. اور لاہور کا محاذ اس وقت خالی تھا، وہاں فوج نہیں تھی. صدر ایوب نے اس وقت اپنے ایک ماتحت سے کہا تھا، جنرل موسیٰ سے، صرف 2 گھنٹے کے لیے کسی طرح اس انڈیا کی فوج کو روکو تاکہ میں اپنی فوج کو تیار کر کے بھیج سکوں لاہور. لاہور کا محاذ خالی تھا، اس لیے سب سے شدید محاذ لاہور پہ انہوں نے حملہ کیا تھا. یہ اللہ کی خاص مدد تھی، یہ داتا گنج بخش کی خاص مدد، جنہوں نے کہا تھا نا ہم ناشتہ لاہور جا کے کریں گے،
وہ اپنی گاڑی بھی لاہور بارڈر پہ چھوڑ کے واپس بھاگ گئے تھے، وہ اپنی گاڑیاں بھی نہیں واپس لے کے جا سکے۔ تو 6 ستمبر کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دفاع مضبوط ہو تو قوم مضبوط ہوتی ہے، دفاع کمزور ہو تو قوم کمزور ہوتی ہے۔ جس قوم کا دفاع کمزور ہے وہ قوم چاہے یونیورسٹیاں بنا لے، چاہے سائنسی ترقی کر لے، وہ کمزور ہی رہے گی جب تک دفاع مضبوط نہ ہو، کیونکہ دشمن اس پر حملہ کر کے کسی وقت بھی اس ملک پہ قبضہ کر سکتا ہے۔ اس وقت آپ دیکھتے ہیں جو بڑی طاقتیں ہیں، سپر پاورز ہیں، وہ آپس میں نہیں لڑتے، وہ غریب ملکوں کو لڑاتے ہیں۔ امریکہ سپر پاور، ادھر چائنا بہت بڑی طاقت، یہ آپس میں کیوں نہیں لڑتے؟ اس لیے کہ انہیں پتہ ہے ہمارے پاس بم ہے تو ان کے پاس بھی ہے، ہمارے پاس اسلحہ ہے تو ان کے پاس بھی اسلحہ ہے، ان کا دفاع مضبوط ہے، اس لیے وہ آپس میں نہیں لڑ رہے۔ ہاں جن ملکوں کا دفاع کمزور ہے وہاں وہ چڑھ دوڑتے ہیں۔ تو 6 ستمبر کا دن ہمیں شہیدوں کی یاد بھی دلاتا ہے، اور اس بات کی یاد بھی دلاتا ہے کہ دفاع مضبوط ہوگا تو قوم مضبوط ہوگی۔ میں نے آیت پڑھی ہے کہ دعا کے ساتھ دوا بھی ہونی چاہیے، تو پوری آیت کا ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، تم ان کے مقابلے میں جو قوت تم سے بن پڑے اسے تیار رکھو، اور جتنے گھوڑے ہیں باندھ رکھو۔ تُرْهِبُوا بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تاکہ ان کے ذریعے دشمن کے دل پہ داغ بیٹھے، دشمن کے دل پہ روب ہو۔ کون سا دشمن؟ عدو اللہ، اللہ کا دشمن، وعدوکم، اور تمہارا دشمن۔ اب اگلے الفاظ بڑے قابل غور ہیں، وآخرین من دونہم، ان دشمنوں کے علاوہ بھی کچھ دشمن ہیں، لا تعلمونہم، تم انہیں نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ انہیں جانتا ہے۔ تو اس حصے کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد باطنی دشمن ہے، جنات، شیاطین۔ ہمارے دشمن صرف ظاہری نہیں بلکہ باطنی بھی ہیں۔ ظاہری دشمن تو کفار ہیں، بے دین ہیں، جو مسلمانوں سے لڑتے جھگڑتے ہیں، مسلمان ملکوں پہ فتح کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا ان کے لیے گھوڑے بھی باندھ رکھو، اور دور حاضر میں اس دور کے تقاضوں کے مطابق جو ہتھیار ہیں ان کو تیار رکھو۔ من قوہ، جو طاقت تمہارے پاس ہے اس سے پوری تیاری رکھو۔ لیکن آگے فرمایا وآخرین من دونہم، ان کے علاوہ اور بھی دشمن ہیں، لا تعلمونہم، تم انہیں نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ انہیں جانتا ہے۔ تو مفسرین کہتے ہیں وہ دشمن جن کو ہم جانتے ہی نہیں، ہم ان کے خلاف کیا تیاری کریں؟ تو من قوہ کے لفظ سے مفسرین نے لکھا ہے جو چھپے ہوئے دشمن ہیں نا، جنات اور شیاطین، ان سے بچنے کے لیے اکثر وقت وضو میں رہا کرو۔ جو وضو میں رہتا ہے وہ نور کے دائرے میں رہتا ہے، جنات اس پہ قابو نہیں پا سکتے، شیاطین اس کے دل میں وسوسہ نہیں ڈال سکتے۔ ظاہری دشمنوں سے لڑنے کے لیے ہتھیاروں کی ضرورت ہے، تو باطنی، آپ کسی قلعے میں بند ہو تو دشمن قلعے میں داخل نہیں ہو سکتا، آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، یہ ظاہری دشمن ہے۔ باطنی دشمنوں سے بچنے کے لیے وضو کے قلعے میں آ جاؤ، وضو کا حصار اپنے گرد کھینچ لو، آیت الکرسی پڑھ کے ہاتھ پہ پھونک کے بدن پہ پھیر لو، آیت الکرسی کا نور بھی تمہیں گھیرے رکھے گا۔ جمعۃ المبارک کے دن سورہ کہف کی تلاوت کر لو، پورا ہفتہ سورۃ کہف کا نور تمہیں گھیرے رکھے گا۔ تو جس طرح ظاہری دشمنوں سے بچنے کے لیے ہم ہتھیار تیار رکھتے ہیں، باطنی دشمنوں کے لیے بھی تو تیاری رکھنی چاہیے۔ کیا خیال ہے آج کا دشمن، آج کا مسلمان ظاہری دشمنوں سے بچنے کے لیے تو تیاری کر رہے ہیں، باطنی دشمنوں سے بچنے کی بھی فکر ہے؟
چند لوگ ہی بولے ہیں. صحیح ہے کہ چند لوگ ہی بول رہے ہیں، تیاری نہیں ہے. میں نے کئی مسجدوں میں پوچھا امام صاحب سے کہ فجر کے وقت کتنے نمازی ہوتے ہیں؟ اللہ. کسی نے کہا 3 ہوتے ہیں، کسی نے کہا 5 ہوتے ہیں فجر کے وقت. آج کے دور کا یزید کامیاب ہو گیا ہے. اس نے موبائل بنایا، موبائل میں نیٹ رکھا، نیٹ میں اچھی بری ساری چیزیں رکھ دی. تربیت ہے کوئی نہیں جوانوں کی، وہ رات 2 بجے تک موبائل چلاتے رہیں گے، فجر کے لیے نہیں اٹھ سکے. تو باطنی دشمنوں سے بچنے کے لیے ہماری تیاری کوئی نہیں. کربلا بیان کرنا رسم بن گیا ہے. آؤ واقعہ بیان کرو، سنو، مناقب پڑھو، چلے جاؤ. کرنا کرانا کچھ نہیں. عمل سے کوئی تعلق نہیں ہمارے بیانوں کا. ہماری محفلوں کا جو کربلا کے حوالے سے ہم کرتے ہیں، واقعہ کربلا سننا سنانا ہم نے ایک رسم بنا دی ہے. امام علی مقام کیوں کربلا میں تشریف لے کے؟ دین بچانے کے لیے. کیا بچانے کے لیے؟ جب ہم کہتے ہیں نا دین بچانے کے لیے، تو بعض بدبخت کہتے ہیں اس دور میں دین کو کیا خطرہ تھا؟ حج تو ہوتا تھا. یزید نے حج پہ پابندی نہیں لگائی. یزید جتنی دیر حکمران رہے حج ہوتا رہا. یزید نے مسجد میں نمازوں پہ پابندی نہیں لگائی، نمازیں ہوتی تھی. تو بعض لوگ ہم سے پوچھتے ہیں دین کو کیا خطرہ تھا؟ اگر کوئی یہ کہے نا کہ یزید کے دور میں دین کو کیا خطرہ تھا، تو اس کو پتہ ہی نہیں دین کہتے کسے ہیں. اس کو پتہ ہی نہیں دین کہتے کسے. اس نے نماز پڑھنے حج کرنے کو دین سمجھ لیا ہے. نماز پڑھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، روزے رکھنا، یہ دین کا ایک شعبہ ہے. یہ دین کا ایک شعبہ ہے. اگر دین مسجد تک ہو، اسلام مسجد تک ہو، اگر اسلام صرف حرم تک ہو، اسلام صرف رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کا نام ہو، تو پھر اسلام دین نہیں رہتا، مذہب بن جاتا ہے. مذہب وہ ہوتا ہے جو زندگی کے ایک پہلو سے بات کرتا ہے. دین وہ ہوتا ہے جو پیدائش سے موت تک زندگی کے سارے مرحلوں کو طے کرنے کا راستہ دکھاتا ہے. اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے. اسلام کیا ہے؟ مسجدوں میں بھی دین ہونا چاہیے، عدالتوں میں بھی دین ہونا چاہیے، سکولوں میں بھی دین ہونا چاہیے، بینکوں میں بھی دین ہونا چاہیے، بازاروں میں بھی دین ہونا چاہیے. پھر آپ نے اسلام کو دین مانا ہے. اور اگر مسجدوں میں تو نمازیں ہوں لیکن بینکوں میں سودی نظام ہو، سکولوں میں مرد عورت کٹھی پڑھا رہے ہوں، عدالتوں میں قانون انگریزوں کا ہو، پھر آپ نے اسلام کو مذہب بنا دیا، دین نہیں رہنے دیا. امام علی مقام نے دیکھا 60 ہجری سے پہلے 6 حکمران گزر چکے تھے، 5 خلفائے راشدین، 1 سلطان اسلام. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سلطان اسلام ہے. خلیفہ راشد ہو یا سلطان اسلام، یہ دونوں اپنی مرضی سے قانون نہیں تھے بنا سکتے. یہ قرآن اور حدیث کے پابند تھے، یہ اپنی مرضی سے قانون نہیں تھے بنا سکتے. خلیفہ راشد کا معیار اونچا ہے، سلطان اسلام اس معیار تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن جو سلطان اسلام ہے وہ بھی پابند ہے قرآن اور حدیث کا. اگر سلطان اسلام قرآن اور حدیث کا پابند نہ ہو تو کبھی نبی کے نواسے 20 سال حضرت امیر معاویہ کو امیر نہ مانتے، سلطان اسلام نہ مانتے. جنہیں حضور کے نواسوں نے مانا ہے انہیں ہم بھی مانتے ہیں. امام کے آگے چلنا چاہیے یا پیچھے چلنا چاہیے؟ چند لوگ ہی بولے ہیں. امام قیام میں ہو، مقتدی رکوع میں چلا جائے، نماز ہو جائے گی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ کام تو اس نے نیکی کا ہی کیا ہے نا. رکوع کرنا کیا ہے؟ نیکی ہے. کام اس نے برا کیا ہے؟ بندے نے نماز پڑھی، امام رکوع میں تھے، مقتدی قیام رکوع میں، امام جو ہے وہ قیام میں تھا، مقتدی رکوع میں چلا گیا. بعد میں آپ نے اس سے کہا تیری نماز نہیں ہوئی، تو امام سے آگے بڑھ گیا تھا. اس نے آیت پڑھ دی، اس نے کہا فاستبقوا فی الخیرات،
اللہ کہتا ہے نیکیوں میں آگے بڑھو. تو یہ آیت فٹ ہوتی ہے یہاں؟ آپ مان لیں گے یہ آیت؟ اس لیے بعض لوگ آیتیں پڑھ کے گمراہی پھیلاتے ہیں. اگر کوئی آیت پڑھے کہ میں امام سے آگے اس لیے گیا ہوں چونکہ اللہ نے کہا نیکیوں میں آگے بڑھو فاستبقوا فی الخیرات، تو یہ آیت یہاں پڑھی جا سکتی ہے. ثابت ہوتا ہے بعض لوگ قرآن پڑھ کے بھی گمراہی پھیلاتے ہیں. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. امام کے پیچھے رہنا، آگے نہیں چلنا. وہ کیسے لوگ ہیں جو حضرت امام حسن کو امام بھی مانتے ہیں اور پھر ان کی صلح کو بھی نہیں مانتے. حضرت امام حسین کو امام بھی مانتے ہیں 41 ہجری سے 60 ہجری تک. حضرت امام حسین نے حضرت امیر معاویہ کی حکومت کو مانا ہے اور یہ حضرت امیر معاویہ کی گستاخیاں کرتے ہیں. جو حضرت امیر معاویہ کی گستاخی کر رہا ہے وہ حسنین کریمین کی گستاخی کر رہا ہے. وہ حضور کے نواسوں کی گستاخی کر رہا ہے، کیونکہ حضرت امیر معاویہ کی ڈیوٹی امام حسن نے لگائی ہے. حضرت امیر معاویہ کسی صورت میں بھی امام حسن سے حکومت چھین نہیں تھے سکتے. یہ امام حسن نے خود ان سے صلح فرمائی ہے اور ان کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ میری نرمی سے لوگ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. موجودہ دور میں نو مسلموں کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ جیسے سخت آدمی کی ضرورت ہے. حضرت امیر معاویہ کی ڈیوٹی امام حسن نے لگائی. 6 حکمران گزر چکے تھے، 5 خلفائے راشدین اور 1 سلطان اسلام. خلفائے راشدین ہو یا سلطان اسلام دونوں ہی قرآن اور حدیث کے پابند تھے، یعنی اپنی مرضی سے قانون نہیں تھے بنا سکتے. جب 7واں حکمران آیا نا یزید، اس نے شخصی حکومت کی ہے. اس نے شخصی حکومت، شورائی نظام ختم کر دیا. اس نے شخصی حکومت کا مطلب کیا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ قانون ہے. امام علی مقام نے اس لیے آواز بلند فرمائی کہ اگر یزید حکومت کرتا رہا تو حضور کی 23 سالہ محنتیں ضائع ہو گئی. جو قوم اللہ کے رسول نے تیار فرمائی ہے، اللہ کے رسول نے دین عطا کیا ہے، دین ختم ہو جائے گا، مذہب رہ جائے گا. امام علی مقام نے اس لیے یزید کے خلاف آواز اٹھائی کہ اگر یزید حکومت کرتا رہا، یزید اسلام کو مذہب بنا دے گا، دین نہیں رہنے دے گا. اس لیے ہم کہتے ہیں امام علی مقام نے دین بچایا ہے کہ معاشرے میں قانون ہونا چاہیے تو اسلام کا. مسجد میں بھی اسلام ہو، عدالت میں بھی اسلام ہو، درسگاہوں میں بھی اسلام ہو، معیشت میں بھی اسلام ہو. امام نے کس کے لیے جان دی؟ تاکہ اسلام بطور دین پہچانا جائے. کس کے لیے جان دی؟ تاکہ اسلام بطور دین پہچانا جائے. آپ مجھے بتائیں آج دنیا میں کوئی اسلامی ملک ہے جس میں دین موجود ہو، جس میں سودی بینک نہ ہو؟ اس ملک کا نام مجھے بتائیں. اسلامی ملک جس میں سودی نظام نہیں ہے. وہ ملک بتائیں جس میں اسلام کی سزائیں دی جاتی ہوں، یعنی چوروں کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں. ایک ملک تھا، اب اس نے بھی نظام سمیٹ لی ہے. وہ ملک بتائیں جہاں شراب کے پرمٹ نہیں جاری ہوتے، جہاں جوئے کے اڈے قائم نہیں. موجودہ دور کا جو مسلمان ہے نا، اس نے بھی اسلام کو مذہب بنا دیا، دین نہیں رہنے دیا. اسلام بطور دین معاشرے میں کب غالب آئے گا یہ اللہ بہتر جانتا ہے، پر کنسیپٹ تو کلیئر ہونا چاہیے نا. پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ اسلام مذہب نہیں بلکہ دین. موجودہ دور میں کوئی ایک اسلامی ملک بھی نہیں جس میں دین نافذ ہو. ہم اس پر ہی راضی ہیں کہ مسجدیں کھلی ہوئی ہیں، ہم اس پر ہی راضی ہیں آج جو رہا ہے. یہ کام یزید کے دور میں بھی ہوتے تھے. یزید نے دین کو ختم کرنا تھا. علامہ ابن کثیر نے یزید کے جو کرتوت لکھے ہیں نا، البدایہ والنہایہ پڑھ کے دیکھیں. یزید کے جو کرتوت حافظ ابن کثیر نے نقل کیے ہیں، مورخین نے بیان کیے ہیں. یزید یہ کرتا تھا، یہ کرتا تھا، یہ کرتا تھا. یزید کے وہ سارے کرتوت موجودہ دور کے حکمرانوں کو دیکھیں تو ان کے اندر یزید سے بھی زیادہ برے کرتوت.
موجودہ دور اسلام کا نام یزید لیتا تھا، یزید کہتا تھا میں مسلمان ہوں، میں نمازیں پڑھتا ہوں، پر اس کے اندر جو برے کرتوت تھے ان کرتوتوں کی وجہ سے امام علی مقام نے آواز اٹھائی موجودہ دور کے حکمرانوں میں یزید سے بھی زیادہ برے کرتوت۔ موجودہ دور کا جو یزید ہے نا، اس نے ہمیں منوا لیا کہ اسلام مذہب ہے، دین نہیں ہے۔ موجودہ دور کا یزید کہتا ہے میرے ملکوں میں آ کے مسجدیں بناؤ، مجھے کوئی خطرہ نہیں، مسجدوں سے کوئی خطرہ نہیں، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکاتیں دو، مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں، قانون ہوگا تو میرا ہوگا۔ ہم نے کربلا والوں کا مقصد نہیں اپنانا، ذکر ان کا کرنا ہے۔ تو مجھے بتائیں پھر ہم ان سے وفا کر رہے ہیں؟ ہم ان سے وفا تب کریں جب ہم ان کے مقصد کو اپنائیں، ہم ان کے مشن کو اپنائیں۔ آخری بات کر رہا ہوں، شہید زندہ ہے، امام علی مقام زندہ ہے۔ جب شہید زندہ ہیں تو جو شہیدوں کے سردار ہیں، شہید اعظم ہیں، وہ زندہ ہیں یا نہیں ہیں؟ امام علی مقام صرف شہید نہیں، شہید اعظم ہے۔ اور قرآن نے دو ٹوک انداز میں یہ عقیدہ دیا ہے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، شہید زندہ ہیں۔ جب امام علی مقام زندہ ہے تو امام دیکھ نہیں رہے میرے مشن کے ساتھ یہ لوگ سلوک کیا کر رہے ہیں؟ میں نے جان دے دی دین کے لیے، انہیں دین کی پرواہ نہیں ہے۔ میں نے جان دے دی دین کے لیے اور انہیں دین کی پرواہ نہیں۔ آج تک لوگ جتنا امام حسین کو پیٹتے رہے ہیں، اگر پیٹنے کے بجائے امام کے مقصد سے وفا کرتے تو پوری دنیا پہ اسلام نافذ ہے۔ لیکن مقصد کی طرف دھیان نہیں جانے دیا، انہوں نے پیٹنے پٹانے پہ لگا دیا۔ مقصد کی طرف تو توجہ ہی نہیں جانے دی اور بحثوں میں الجھا دی ہے۔ جس مشن کے لیے امام نے جان دی ہے، اگر لوگ اس مشن سے وفا کرتے، آج پوری دنیا پہ اسلام کا جھنڈا لہرا ہے۔ اور امام دیکھ رہے ہیں کہ لوگ میرے مشن کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ کشمیر میں ایک حریت رہنما تھے شبیر حسین شاہ صاحب، ان کا انٹرویو اخبار میں چھپا، پاکستان کی اخبار میں۔ اس میں انہوں نے کہا جب بھی انڈیا کی فوج مجھے گرفتار کرتی ہے، جیل میں میرے اوپر سختی کرتی ہے، میں گھبرا جاتا ہوں انڈیا کے ظلم سے، حوصلہ ہارنے لگتا ہوں۔ اسی رات خواب میں امام حسین مجھے اپنا دیدار اور میرا حوصلہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں جب بھی مجھے امام علی مقام کی زیارت ہوتی ہے میں پھر اپنی کوشش شروع کرتا ہوں۔ امام علی مقام آج بھی زندہ ہے اور دیکھ رہے ہیں لوگ میرے مشن سے کیا سلوک کر رہے ہیں۔ سلسلہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ حضرت شاہ توکل امبالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امبالہ شریف انڈیا میں ہے، ان کے حالات کی کتاب ہے ذکر خیر۔ ذکر خیر میں ہے، حضرت شاہ توکل امبالوی فرماتے ہیں ایک شخص صحرا میں سفر کر رہا تھا، راستہ بھول گیا، ٹھوکریں کھا رہا ہے، نہ کوئی درخت نہ پانی، ریتلا علاقہ، صحرا میں وہ پریشان ہو گیا، اب میں مر جاؤں گا، نہ پانی نہ درخت اور نہ راستہ مل رہا ہے، پریشان ہو کے بیٹھ گیا۔ ایک سوار آیا جس نے چہرہ ڈھانپا ہوا تھا چادر سے، اس سوار نے کہا ہے مسافر میری سواری کے پیچھے چلتے آؤ، میں تمہیں منزل تک پہنچاتا ہوں۔ تھوڑی دیر چلتے رہے، کچھ دیر کے بعد دیکھا دور گاؤں نظر آ رہا ہے، اس سوار نے کہا مسافر وہ تیری منزل ہے، یہ راستہ لو پہنچ جاؤ۔ ذکر خیر میں ہے مسافر نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا کیا میں آپ کا دیدار کر سکتا ہوں؟ آپ کون ہیں جنہوں نے مجھے بچا لیا ہے؟ انہوں نے چہرے سے چادر ہٹا کے فرمایا میں رسول اللہ کا نواسا حسین ابن علی، تو ہر سال میرا ختم دلاتا ہے، تو مجھ سے محبت کرتا ہے، آج تو ٹھوکریں کھا رہا تھا تو مجھے گوارا نہ ہوا کہ تو ٹھوکریں کھاتا رہے، میں تجھے راہ دکھانے کے لیے آیا۔ کوئی امام علی مقام سے محبت کر کے دیکھے، آپ کی تعلیمات اپنا کے دیکھے۔ امام علی مقام آج بھی زندہ ہے، شہید زندہ ہے،
ضرورت ہے ان سے نسبت جوڑنے کی، ان کا مقصد اپنانے کی، ان کی تعلیمات اپنانے کی، ورنہ محبت جھوٹی ہے، ورنہ برائے نام محبت ہے۔ شہید جب شہید ہو جائے، درجہ شہادت پہ فائز ہو جائے، تو اس کو خوشی ہوتی ہے یا غم ہوتا ہے؟ یہ قرآن کا عقیدہ ہے۔ درس قرآن میں آپ بیٹھے ہیں، حفاظ موجود ہیں، ان سے پوچھیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ فرمایا شہید کو مردہ گمان بھی نہ کرنا، وہ زندہ ہیں، رب کی بارگاہ سے انہیں رزق دیا جا رہا ہے۔ جس مقام پہ یہ رزق لاشوں کو دیتے ہیں یا زندوں کو دیتے ہیں؟ جنازہ تیار ہو، لوگ کہ بھی اٹھاؤ میت، چلیں جنازہ پڑھیں، آپ کہ نہیں ٹھہر جاؤ، دوپہر کی روٹی تو کھا لے جاتے، اس کو میت کو کھانا کھلاتے ہیں، لاشوں کو کھانے کھلاتے ہیں؟ تو بھی کھانا کھلا لو تو پھر جا کے دفناتے ہیں۔ کھانے لاشوں کو نہیں دیے جاتے، زندوں کو دیے جاتے ہیں۔ عند ربہم یرزقون، رب فرما رہے ہیں کہ شہیدوں کو رب کی بارگاہ سے رزق دیا جا رہا ہے۔ اس مقام پہ ہی فرمایا فارحین، شہادت کے بعد رب نے ان پر وہ انعامات فرمائے ہیں کہ اب شہید بڑے خوش ہیں۔ شہادت سے پہلے انہوں نے دکھ دیکھے، شہادت کے بعد وہ دکھی نہیں ہیں۔ شہادت سے پہلے انہوں نے دکھ دیکھے، ثابت قدم رہے، شہید ہوئے۔ شہادت مقام انعام ہے، جب کوئی اس مقام انعام تک پہنچ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنے انعامات کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے 70 صحابہ احد میں شہید ہوئے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا اے جابر، آج جتنے شہید ہوئے ہیں سب سے رب نے کلام کیا ہے، اور دیدار نہیں کروایا، صرف کلام کیا ہے۔ جب تیرے والد عبداللہ کو رب نے شرف بخشا کلام کا، تو پہلے دیدار کروایا پھر کلام فرمایا، یعنی حضرت عبداللہ کو کلام بھی فرمایا اور دیدار بھی کروایا ہے۔ شہید کو جب رب کا دیدار بھی ہو رہا ہو، رب سے کلام بھی ہو رہا ہو، تو شہید غمگین ہو جائے گا؟ شہادت سے پہلے دکھ دیکھے ہیں، شہادت کے بعد وہ انعام والے مقام پہ پہنچ گئے، اب وہ اس مقام پر خوش ہیں۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم ان کو خراج تحسین پیش کریں، ہمیں کیا چاہیے کہ ہم ان کی عظمت بیان کریں، ہم ایصال ثواب کریں، اللہ ان کے درجے اور بلند کریں، ہمیں چاہیے ہم ان کے نقش قدم پر چلنے کا ارادہ کریں۔ یہ سارے کام جائز ہیں، لیکن شہیدوں کا سوگ منانا، سوگ کس لیے منائیں؟ وہ تو مقام انعام پہ ہیں، کسی کو انعام ملے تو سوگ منانا چاہیے۔ بچہ CSS کا امتحان پاس کر لے، گزٹڈ افسر بن جائے تو گھر میں پھول ڈال لے، کیوں؟ گزٹڈ افسر بن گیا، مقام انعام پہ پہنچ گیا۔ شہید جو ہے وہ مقام انعام پہ پہنچا ہے، قرآن خوانی کر کے ایصال ثواب کرے، شہیدوں کا ذکر کر کے خراج تحسین پیش کریں، ان کی شان بیان کریں۔ اس لیے ہم حسین نہیں کرتے، ہم واہ حسین، حسین کرنا چاہیے یا واہ حسین کرنا؟ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن۔ اللہ ہمیں شہدائے کربلا کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔